اسی طریقے سے ہمارا ایک بہت اہم اور زبردست سیکٹر ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. یہ انڈسٹری آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ زوال کا شکار ہوئی, پھر انڈسٹری اٹھنا شروع ہوئی, اور اس میں محنت جو تھی وہ اسی انڈسٹری کے لوگوں کی تھی کہ انہوں نے خود اس میں پیسہ لگایا, دیگر سرمایہ کار آئے اور انہوں نے اس انڈسٹری کو اٹھایا. دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کے لیے حکومت جو ہے اس کی مدد ہوتی ہے, حکومت پیسہ لگاتی ہے, حکومت انڈسٹری کو آگے بڑھاتی ہے اور بہت بڑا بزنس دیتی ہیں یہ انڈسٹریز. لیکن اب جی دیکھیں اس انڈسٹری کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ریاست کی سافٹ پاور ہے. یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا بیانیہ یعنی کہ جو نیریٹو ہے وہ اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری یا میڈیا کے ذریعے جو ہے بڑھا سکتے ہیں. ایک تو بالکل ہارڈ میڈیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے نیوز چینلز ہیں, پھر باقی وہ چیز آپ ڈرامے سے, فلم سے, موسیقی سے کر کے دکھا سکتے ہیں. لیکن حکومت کس طرح مدد کر سکتی ہے عامر صاحب؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ ابھی تک حکومت کی مدد اس طریقے سے سامنے نہیں آئی ہے, لیکن معیشت سے اس کو کیا سہارا ملے گا؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نادیہ حسین صاحبہ, معروف اداکارہ ہیں, بہت ساری ان کی ایکسپرٹیز ہیں. السلام علیکم نادیہ. جی وعلیکم السلام. نادیہ, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کے لیے اچھی تو خبریں ہیں, لیکن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے آپ کتنی پر امید ہیں؟ حکومت یا ہماری معیشت اس کو سہارا کیسے دے سکتی ہے؟ دیکھیں, آج سے کہ جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے, کیونکہ وہ تو پرائیویٹ پروڈکشنز ہیں. what matters is کہ اگر گورنمنٹ کے ہی جو چینل ہے, جیسے کہ جو پی ٹی وی ہے, that's the only government based channel, لیکن اس کے اوپر content is like absolutely مطلب کچھ بھی ایسا content نہیں ہے کہ جو لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو appreciate کریں. and it's I can't say it's really for the betterment of the industry, کیونکہ جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بیسکلی چل رہی ہے because of the private productions and the private channels. اب گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ہیلپ کر سکتی ہے یا کچھ کر سکتے ہیں اس کے, اگر کوئی جیسے کہ شوز ہوتے ہیں, جو روڈ شوز ہوتے ہیں, کلچرل شوز ہوتے ہیں, وہ اگر جیسے کہ ابھی ریسنٹلی اگین وہ ایک پرائیویٹ ہی ادارہ ہے جو کہ ایک کرکٹ کی لیگ کرا رہا ہے, لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہی وہ کر رہے ہیں. اب وہ کہنا تو ان کا یہ ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ والے جو ہیں وہ شوز کروائیں گے, کلچرل شوز بھی ہوں گے اس کے اندر, تو ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت جو ہمارے آرٹسٹ لوگ ہیں ان کو پروموشنز ملیں گی. لیکن اگین وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے which is ظاہر ہے they had to take the Sindh government as well under their umbrella. اکٹھے ہی جو ہے وہ کرنا ضروری تھا, because ورنہ تو پھر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. so اس وقت جو ہے وہ جو چل رہی ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری موسٹلی بیکاز آف دا پرائیویٹ پروڈکشن. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ آپ لوگوں کو کس طرح کے ہارڈلز کیا یا پھر چیلنجز سے سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ جب معیشت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال تھوڑی خراب ہوتی ہے, ٹیکسز کی شرح بڑھ جاتی ہے, تو وہ تو ہر انڈسٹری پہ اپلیکیبل ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کیا کیا ہارڈلز ابھی پیش آئے اور سولوشنز کیا دیکھتی ہیں؟ اب سولوشنز تو دیکھیں, ہرڈلز جو ہے نا ایکچولی جو اب جیسے کہ جو پرائیویٹ پروڈکشنز کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ جب تک وہ پرائیویٹ پروڈکشنز کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو پیمنٹس بھی مل رہی ہیں. وہ جو اب کم ہے زیادہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہیں سے ہی جو ہے وہ ان کی انکم ہو رہی ہے. بالکل. آن اے گورنمنٹ لیول دیر از ایبسولوٹلی نو سپورٹ ایٹ آل. کسی قسم کی بھی جو ہے نا کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب جیسے کہ میں بزنس کرتی ہوں, میرے یہاں جو ہے وہ ایک ای او بی آئی ایک ادارہ ہے, وہ ای او بی آئی جو ہے, اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جی یہ اولڈ ایج امپلائمنٹ بینیفٹ جو بھی ہے یہ انکم کہ جی وہ ای او بی آئی کے ہمارے اداروں کے پاس تو آ جاتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا اپنے ان کو رجسٹر کریں کہ جی ان کو جو ہے وہ اولڈ ایج بینیفٹ, لیکن ان کو اولڈ ایج بینیفٹ پہ کبھی ان کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی بھی کسی بھی امپلائی کو جو ہے اولڈ ایج امپلائی کو جو رجسٹر ہوا ہوا ای او بی آئی کے ساتھ کہ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ اس قسم کے کوئی بینیفٹ ملے گا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے, اگر ایسا ادارہ ہے, تو پھر جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ امپلائیز ہی ہوتے ہیں. مطلب کہ تو وہ اگر گورنمنٹ اگر وہ کسی سیکٹر کے لیے کام کر رہے ہیں, جیسے کہ
पाकिस्तान टेलीविजन के लिए काम कर रहे हैं या अगर कोई इस किस्म की प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं तो फिर उनको भी जो है वो रजिस्टर करना चाहिए विद एन एसोसिएशन विच इज सिमिलर टू EOBI फॉर एग्जांपल, कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बेनिफिट एक्टर्स को हो या जो आर्टिस्ट हैं उनको हो। बिल्कुल सही कह रही एक हैं। जमाना था हाँ। कि जैसे रेडियो पाकिस्तान में उसमें एक कैटेगरी होती थी स्टाफ आर्टिस्ट की, हाँ। और वो बाकायदा हुकूमत के मुलाजिम होते थे, उसमें मौसीकार भी होते थे, सदाकार भी होते थे, लिखने वाले भी होते थे। तो बात ये थी कि जब तक रियासती इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस लाइक PTV, रेडियो पाकिस्तान अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी रिवाइवल के लिए बहुत सारे काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है, जबकि जो स्टेट होती है वो उसके जो इदारे होते हैं वो मुल्क के लिए काम करते हैं। वो उन चीज़ों को, उन मौज़ूआत को छेड़ते हैं कि जो पाकिस्तान की या मुल्क की ज़रूरत है या आपके एजेंडे को दुनिया भर में फैला रहे हों। तो मेरे ख्याल में जब तक आपका मतलब हम तरजीह नहीं बनाएंगे, और इसी तरह सिनेमा एक ज़माने में बाकायदा भुट्टो साहब के दौर में नेफडेक बना, उसके अंदर मतलब है आइडिया यही था कि आप जो अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन PTV जैसे इदारे का जिसने बेहतरीन काम किया पाकिस्तान के लिए। और देखिए ना कि हर कहते हैं क्वार्टर में एक मार्कुतुलारा प्लेज आते थे, हर हफ्ते जो है कोई ना कोई बेहतरीन गाना आता था जिसकी बाज़गश्त जो है आज तक गूंज रही है। अब हमारे यहाँ कोई नई गज़ल नहीं गाई जा रही, कोई नया मतलब आप देखें मौसीकी जो है वो ऐसी धुनें नहीं तरतीब दी जा रही कि लोगों को आज याद हो या वो गुनगुना रहे हों। तो उसकी वजह ये है कि चीज़ों में इन्हितात आया है, और उसकी बहुत बड़ी वजह कि आपने स्टेट जो पैट्रनेज था उनका, फनकारों का, अदीबों का, वो आपने छोड़ दिया है, गुलकारों का। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है, और आप देखें कि भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर की वजह से उसने अपने स्याह को सफ़ेद करके दिखा दिया, और हम लोग जो है अपने सफ़ेद को जो है सफ़ेद नहीं दिखा पा रहे। जी सुमैया, आप सही कह रहे हैं आमिर साहब, ये हमें सीखना होता है ना, दूसरों से सीख लें, और अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए हुकूमत का किरदार बड़ा अहम होता है। आमिर साहब आप मेरे साथी हैं, नादिया हुसैन साहब, आप इस सारी सूरत हाल पे जो बात कर रही थी, अल्लाह करे कि हुकूमत भी अपना पुट करे, अपना एफर्ट पुट करे हर इंडस्ट्री में, जो कि बड़ी ज़रूरत होती है उसकी। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।